بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سفر نمبر ہے 102، آیت نمبر ہے 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسیٰ منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ فلما بس جب احس محسوس ہوا، معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو منہم الکفر، ان یہودیوں کا کفر، قال فرمایا من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کی راہ میں؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم آپ پر ایمان لے آئے، ہم ایمان لائے اللہ کا، واشہد، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ انا مسلمون، بے شک ہم مسلمان ہیں۔ آپ گواہی دیں کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے قبل یہودیوں کے بڑے نبی جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام، اس کے درمیان بہت سارے نبی آئے، جو سب سے بڑے جن کو اپنا نبی مانتے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام، ان پر تورات ہے۔ انہوں نے بڑی محنت کی، اور سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ ان کی اتنی بڑی محنت کرنے کے باوجود بھی یہ یہودی قوم سدھری نہیں۔ یہودیوں کے سب سے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور پیچھے ہم ان کے بارے میں پڑھ کے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کمال معجزات تھے۔ معجزات کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے معجزے ملے، اور بہت سارے ملے، بے شمار معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ مردوں تک کو زندہ کر دیا، قبروں تک کو نکال دیا، اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے معجزات دیے۔ پھر بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی تھی، پھر سب کو سلامت دی تھی۔ اس دور کے بڑے بڑے یہودی، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھنے والے کہ ہم بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، ہم بڑے اونچے لوگ ہیں، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے دم کر رہے تھے۔ اس دور میں علم نجوم تھا۔ علم نجوم کہتے ہیں مستقبل کی خبریں دینا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سا معجزہ تھا کہ وہ بتا رہے تھے تو کیا کھا کے آیا ہے، تیرے گھر کے اندر کیا پڑا ہوا ہے۔ طب یونان بہت چلتا تھا اس دور میں، علم یونان، طب یونان اس دور میں بہت عام تھا، لیکن وہ فریشی اندھے کو صحیح نہیں کر سکتے تھے، خود بیری کو صحیح نہیں کر سکتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ نہیں کرے، یعنی اس دور کا طب یونان ہو، علم نجوم ہو، فصاحت و بلاغت ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے کس طرح پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے حشاش بشاش تھے، یعنی ان کی شخصیت میں ایک روب اور دبدبہ تھا۔ یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو بڑے بڑے قوم سمجھنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، چپ کر جاتے، بات ہی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ بلا آخر یہودیوں نے تنگ آ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو قتل کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش، اس بات کو کہ یہ لوگ سازشی ہیں، مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھانپ لیا، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اس وقت جب انہوں نے یہودیوں کی یہ سازش بھانپ لی کہ ان ظالموں نے جو مجھ سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اب یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کا کفر پہچان لیا
ان کی سازش پہچان لی کہ یہ بدکردار لوگ ابھی تک اپنی اصلاح نہیں کر سکے، اس وقت انہوں نے کہا قال من انصار الی اللہ، کون ہے جو میرا اللہ کی طرف میری مدد کرے گا، اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا۔ یہ وہی جملہ ہے جو نبی علیہ السلام نے بولا تھا۔ نبی علیہ السلام مشرکین مکہ کو سمجھاتے تھے، پھر آپ بڑی امید لے کر ساتھی بستی طائف کے اندر گئے، بڑی امید کے ساتھ گئے تھے کہ میں وہاں کے لوگوں کو سمجھاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ مان جائیں، یہ تو ظالم ہے مانتے نہیں ہیں، وہ مان جائیں۔ لیکن جب انہوں نے بھی آگے سے پتھر مارے تو پھر نبی علیہ السلام نے کیا طریقہ کیا تھا، آپ علیہ السلام حج کے موقع پہ جو بڑے بڑے قبائل آتے تھے حج کرنے کے لیے، ان کو یہ جملہ بولا کرتے تھے، ہاں بھی کون میری مدد کرے گا، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، یہ مکہ والے کرنے نہیں دیتے، تو کون ہے جو مجھے اپنے قبیلے لے جائے تاکہ میں کھل کر دین کا کام کر سکوں۔ اسی سنا میں اللہ تعالیٰ نے مصر والوں کو بھیجا، مدینے والے آئے، ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کی بات چیت ہو گئی اور آپ نے مدینہ کے اندر آپ ہجرت کر کے وہاں پہ آپ تشریف لے گئے۔ تو یہ وہی جملے ہیں جو نبی علیہ السلام نے بولے تھے۔ تو برحال حواری قال الحواریون، حواریوں نے کہا ہم ہیں۔ حواری ویسے تو لغوی معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں مدد کرنے والے، مددگار، جس طرح ہم کہتے ہیں نا انصاری صحابہ، تو یہ وہی ہیں حواری۔ اور یہ اپنے اپنے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسے تھے جیسے ان کے اصحاب ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب غزوہ خندق ہوئی تھی نا، اس وقت سردیوں کا موسم تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی ٹھنڈی ہوا چلا، آندھی طوفان آیا، مشرکین مکہ کے خیمے اڑ گئے، برتن اڑ گئے، بڑی ٹھنڈی، رات بھی ٹھنڈی ہو، موسم بھی سردی کا ہو اور ٹھنڈی ہوا بھی چلے، آدمی تو باہر نہیں نکل سکتا۔ ایسے موقع پہ نبی علیہ السلام نے رات کے وقت فرمایا تھا، کون ہے جو مشرکین کی خبر لے کر آئے گا، کافروں کی خبر لے کر آئے گا، جاسوسی پہ کون جائے گا رات کو؟ اس وقت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ سے میں تھا، ٹھنڈی رات ہے اور ٹھنڈی بات، آندھی طوفان بھی چل رہا ہے، باہر نکلنا بہت مشکل تھا۔ نبی علیہ السلام نے اتنا نہیں کوئی اور ہے بھی، پھر وہ آگے ہو گئے، کہا جی میں جاؤں گا، پھر نبی علیہ السلام نے کہا کوئی اور، وہ پھر آگے ہو گئے، کہا جی میں جاؤں گا۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہر نبی کے چند حواری ہوتے ہیں، ہر نبی کے چند حواری ہوتے ہیں، میرا حواری زبیر بن عوام ہے، یعنی میرا مددگار کون ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو برحال حواری کہتے ہیں مدد کرنے والے کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی، ہر امت کے چند حواری ہوتے ہیں، میری جو نبی کی بات مانتے ہیں، نبی کی اطاعت کرتے ہیں، میری امت کے حواری صحابہ ہیں۔ فرمایا اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو کہتے ہوں گے وہ کرتے نہیں ہوں گے، اور جو انہیں کہا گیا ہے وہ عمل نہیں کرتے، اور جو عمل کرتے ہیں انہیں کہا نہیں جاتا، اپنی طرف سے دین کے اندر بڑی بڑی چیزیں انہوں نے شامل کر لی، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم حاضر ہیں۔ تو بائبل کے اندر لکھا ہے کہ یہ 12 لوگ تھے، 12 لوگ تھے جنہوں نے عزم کیا تھا اگر اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو بھی گیا، آپ کو اللہ نہ کرے یہودیوں نے قتل بھی کر دیا، تو ہم آپ کے دین کا کام آگے کریں گے، ہم اس بات پہ وعدہ کرتے ہیں۔ تو داعی حق جو ہوتا ہے اسے ہر وقت فکر لاحق ہوتی ہے، میں رہوں نہ رہوں دین کا کام ہونا چاہیے، اس کی سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے جملہ بولا یہ اسی لیے بولا تھا تاکہ دین کا کام ہوتا رہے، دین کے کام میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں، ہم یہ کام آپ کا ضرور کریں گے۔ یہی وہ جملہ ہے جو انصاریوں نے نبی علیہ السلام کی زبان پہ کہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب انصار کے بارے میں مدینہ چلے گئے، آپ انصار نے اس وقت نبی علیہ السلام سے ہی کہا اب ہم حاضر ہیں، ہمارا مال بھی آپ کا، ہماری جان بھی آپ کی، ہماری قوت بھی آپ کی، ہمارے بہار بھی آپ کے، ہمارا سارا کچھ ہی آپ کا۔ اور انہوں نے صرف زبانی دعوے نہیں کیے، سب کچھ دے دیا، مہاجرین کو سارا کچھ دے دیا۔ نبی علیہ السلام بہت سارے مقامات میں فرمایا کرتے تھے، لوگوں تم لوگ مال لے کر جاتے ہو، انصار نبی لے کر جاتا ہے،
غزوہ حنین کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا، انصار کو فرمایا انصاریوں تم نے پریشان نہیں ہونا، آج لوگ دنیا کا مال لے کر جائیں گے اور تم اللہ کے نبی کو لے کر جاؤ گے۔ انصار کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، نبی کے لوگوں انصار میرے جسم کا وہ کپڑا ہے جو جسم کے ساتھ چپکا، جس کو ہم بنان کہتے ہیں، جو ہم نیچے بنان کہتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اوپر والا کپڑا ہے اور انصار میرا نیچے والا کپڑا ہے میرے جسم کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو وادیاں ہوں، ایک وادی میں انصار ہو، ایک وادی میں تمام لوگ ہو، میں انصار والی وادی میں جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی، یہ تو میں نے ہجرت کر لی ہے تو میں مہاجر بن گیا ہوں، میرے ساتھ اگر مہاجر لگ گیا، اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انصار ہوتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو انصار سے محبت کرتا ہے، جو انصار سے محبت نہیں کرے گا وہ منافق ہے۔ آپ نے انصار صحابہ کو ترازو بڑھا دیا، جو ان سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکا منافق ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم آ جائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ یہ اصل میں بات بڑی اہم ہوتی ہے، مشکل آدمی ہو، اس کے مشکل ترین حالات چل رہے ہوں، مشکل ترین، اس وقت جو بندہ کہے نا میں تیرا مدد کروں گا، بندے کو ساری عمر بندہ وہ یاد رہتا ہے، یار میں فلاں وقت میں مشکل حالات میں فلاں بندے نے میری مدد کی۔ یہی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ابو بکر صدیق کے بارے میں بولا کرتے تھے، فرمایا میں نے سب کے احسانوں کے بدلے لے لیے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میری مدد کی جب کوئی نہیں تھا، جب کوئی نہیں تھا، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس لیے میں ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد تھوڑی کرنی، اللہ والوں کی مدد کرنی ہے، دین کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ آج اس زمانے میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو یہ جملہ بول رہے ہیں ہم اللہ کے لیے کام کرنے والے، اللہ کے لیے۔ دیکھیں آپ کی مدد کرنے والے شاید آپ کو مل جائیں، لیکن جو آپ کی مدد کر رہے ہیں انہیں اپنا ذاتی مفاد ہوگا، آج میں اس کا کام کر رہا ہوں، کل کو میں نے اس سے فلاں کام لے رہا ہے۔ اور ایک ہے انصار کا، کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں، صرف اللہ کے لیے مدد کرنا۔ تو یہ بہت کم لوگ اس زمانے میں ہماری ہے، بہت کم لوگ جو صرف اللہ کے لیے کسی کی مدد کرتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ یہ نہیں رکھتے کہ میں نے کل کو اسے اپنا کام دینا ہے، میں آج اس کی مدد کر رہا ہوں، کل کو میں نے اس کا کام دینا ہے، یہ میرا ذاتی مفاد ہے، اپنا مفاد نہیں۔ ہم انصار اللہ، انہوں نے کہا ہم اللہ کی، ہم موجود ہیں، ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کریں گے۔ آمنا باللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، واشہد، اور آپ گواہ دیں کہ انا مسلمون، کے بے شک ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو فخر کس پر ہونا چاہیے؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے ہاں ہم فخر محسوس کرتے ہیں سیاسی پارٹیوں پر، میری فلاں سیاسی پارٹی ہے، میری فلاں ہے، میری فلاں ہے، میری نون ہے، میری این ہے، میری ٹیم ہے، اور اس پر ہم فخر کرتے ہیں جناب میری فلاں پارٹی ہے، میں اچھا ہوں۔ اصل میں فخر کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں مسلمان ہوں۔ دیکھیں پارٹی جو ہوتی ہے وہ ایک تعارفی نام ہے، آپ اپنا تعارفی نام پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے میرا تعارف یہ ہے میں فلاں پارٹی سے، اس کو تعارف کی حد تک رکھا کریں، یہ پہچان نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنی پہچان بنانا شروع کر دیا، یہ پہچان نہیں ہے۔ انصار اور مہاجر یہ ان کا تعارف تھا، یہ انصاری صحابی ہے، یہ مہاجر صاحب ہے، پہچان ان کی کیا تھی؟ وہ مسلمان ہے۔ اصل یہ چیز ہونی چاہیے، پہچان ہماری کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ فخر کس بات پہ ہونا چاہیے؟ ہم مسلمان ہیں۔ یہ جو پارٹی بازی ہوتی ہے نا، یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں، یہ تعارف کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں جی میرا فلاں جماعت کے ساتھ تعلق ہے، یہ میرا تعارف ہے، میری پہچان نہیں ہے۔ میری پہچان کیا؟ ہم مسلمان ہیں۔ اگر یہ چیز ہم آگے رکھیں گے نا تو پھر ہم پارٹی بازی کو پیچھے رکھ دیں گے، اسلام کو آگے لے جائیں گے۔ لیکن جب ہم اس چیز کو پیچھے رکھ کے اپنا تعارف بتاتے ہیں کہ میری فلاں پارٹی ہے اور فلاں پارٹی کے لوگوں کے ساتھ میری محبت ہوگی، جو اس پارٹی کا نہیں ہے میں اس سے نفرت کروں گا، پھر تو اسلام پیچھے ہو گیا۔ پھر ایک ہی گھر کے اندر دو بھائی ہوتے ہیں، ایک پارٹی میں ایک دوسری پارٹی میں، دونوں آپس کے اندر سارا دن لڑتے رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پہچان نہیں، انہوں نے اپنا فخر پارٹی کو بنا دیا۔ فخر پارٹی نہیں ہے، فخر مسلمان ہونا ہے، اسلام ہونا فخر ہے۔
اس بات میں ہم فخر کرتے ہیں اور یہی فخر ہونا چاہیے، اور یہ ضروری ہے اتحاد اور اتفاق کے لیے۔ ہماری پارٹی جو مرضی ہو، لیکن ہمارا فخر ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا فخر یہ ہونا چاہیے ہم پاکستانی ہیں۔ یہ چیزیں جب فخر بنے گی پھر اتحاد آتا ہے، اتفاق آتا ہے۔ لیکن جب ہم پارٹی کو اپنا فخر بناتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے تراڑ آتا ہے، بھائی بھائی آپس میں اندر باپ بیٹے کے ساتھ جھگڑے کرتے دیں گے۔ اس لیے بھی اپنا مسلمون فخر یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور آپ کی زبان ہے۔